بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، یہ آپ کا اپنا ڈیجیٹل پلیٹ فارم ہے۔ میں طارق متین ہوں۔ واللہ خیر الماکرین، اللہ سب سے بہتر تدبیر فرمانے والا ہے۔ وہی بچائے گا میرے دیس کو بلاؤں سے، جو بارش میں شجر سے گھونسلہ گرنے نہیں دیتا، کیونکہ اس کی تدبیر تمام تدابیر کی امام ہے۔ بہت اہم معاملات ہیں جو ایران اسرائیل امریکہ جنگ ہے، اس میں بہت اہم خبریں ہیں، لیکن مجھے ان پر اس وقت بات نہیں کرنی کیونکہ ہمارے ہاں کافی کچھ بہت بڑا چل رہا ہے۔ بات کرتے ہیں بہت سے معاملات پر، خبروں کے ساتھ ساتھ ان کو انالائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے۔ ایک خفیہ ملاقات ہوئی، بتایا جا رہا ہے کہ عید کے دوسرے دن ہوئی، اس کی خبر اب نکل کر آئی ہے۔ کچھ خبر بتائی جا رہی ہے، کچھ خبر دبائی جا رہی ہے، چھپائی جا رہی ہے، اور میاں نواز شریف کے ساتھ ملاقات ہوئی۔ اس تمام تر معاملے کی اس ویڈیو میں بات کریں گے۔ سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ بلاول بھٹو زرداری کی بات کرتے ہیں۔ بلاول بھٹو زرداری یہ فضل الرحمان سے ملاقات کے لیے پہنچے۔ میں اس کے بعد بنی گالہ کے باہر کیا ہوا ہے، عمران خان کے گھر سے لے کر عمران خان چوک تک، اس کی بھی بات کروں گا۔ لیکن بلاول بھٹو زرداری فضل الرحمان صاحب کے گھر پہنچے اسلام آباد میں، اور بڑے ٹھیک ٹھاک پروٹوکول کے ساتھ پہنچے۔ جو سندھ ہاؤس یا بلاول زرداری کا زرداری ہاؤس اسلام آباد میں، وہاں سے یہ کوئی 4-5 کلومیٹر کا فاصلہ ہوگا شاید، اگر دوست صحیح بتا رہے ہیں۔ تو بلاول بھٹو زرداری وہاں پہنچے اور پروٹوکول کے ساتھ پہنچے۔ اب بلاول کے پاس کوئی عہدہ ایسا نہیں ہے کہ جس کی بنا پر ان کے پاس اسپیشل پروٹوکول ہو، لیکن بلاول پروٹوکول کے ساتھ پہنچے۔ 2 گاڑیاں فضل الرحمان صاحب کے گھر کے اندر داخل ہو گئیں۔ ایک کالے رنگ کی لیکسس تھی، بلاول اس سے اترے، دوسری ایک لینڈ کروزر تھی، اور باقی پروٹوکول اور دیگر لوگ فضل الرحمان صاحب کے گھر کے باہر رک گئے۔ کچھ لوگ اندر گئے، جو باہر رکے تھے ان میں سے بلاول بھٹو زرداری یہ ملاقات کر رہے ہیں۔ جب ایسی ملاقاتیں فضل الرحمان صاحب سے خاص طور پر ہوتی ہیں تو کہا جاتا ہے کہ آئینی ترمیم کا ماحول بن رہا ہے۔ اچھا، آئینی ترمیم کے لیے جو چیزیں طے ہو رہی تھیں کہ ان پر کام ہو رہا ہے، بات ہو رہی ہے، اس میں کہا یہ جا رہا تھا کہ یہ یا تو بجٹ سے پہلے فوری طور پر کر دی جائے گی یا بجٹ کے بعد کی جائے گی۔ اب یہ کہا جا رہا ہے کہ بجٹ سے پہلے اس لیے ہو سکتی ہے کہ این ایف سی کا فیصلہ اس میں ممکنہ طور پر ہوگا۔ صوبوں کا جو حصہ ہے وفاق سے قابل تقسیم حصہ، اس میں کٹ لگانا مقصد ہے، کیونکہ وفاق یہ کہتا ہے کہ ہمارے پاس پھر صوبوں کو دینے کے بعد بچتا کیا ہے۔ تو بلاول بھٹو زرداری فضل الرحمان صاحب سے ملاقات کے لیے پہنچے ہیں۔ ظاہر ہے کہ اس سسٹم کو چلانے والے جب صوبوں کو یہ بتائیں گے کہ آپ کے حصے پہ کٹ لگے گا، تو پھر صوبے کچھ مانگیں گے۔ کیا ان میں سے کچھ مانگ لیا گیا ہے، کچھ مزید مانگا جائے گا اور باتیں کی جائیں گی؟ تو اس میں ایک تو یہ کہا جا رہا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی ایک بڑی ڈیمانڈ تھی اور وہ ڈیمانڈ پوری کر دی گئی۔ فارمولہ تھا، اس پہ عمل درآمد نہیں ہو رہا تھا کہ نون لیگ کا گورنر ہوگا سندھ میں، وہ گورنر دے دیا گیا، ڈیمانڈ پوری کر دی گئی پاکستان پیپلز پارٹی کی۔ تھوڑا سا پاکستان پیپلز پارٹی کو تنگ کرنے کے لیے ایم کیو ایم کے ذریعے کراچی الگ کرو، صوبہ بناؤ، یہ سب ہو رہا تھا۔ وہ اپنی جگہ تھا، لیکن جو پاکستان تحریک انصاف کے لیے، پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے انیزینس پیدا کی گئی تھی، وہ انیزینس جو ہے وہ بڑی حد تک نئے گورنر کے ساتھ ان کے ایشوز ختم ہو گئے ہیں۔ اب بلاول بھٹو زرداری جو ملاقات کے لیے پہنچے ہیں، اس کی 2 چیزیں بتائی جا رہی ہیں۔ ایک، مئی میں آزاد کشمیر کے الیکشن متوقع ہیں، تو اس سلسلے میں کیونکہ چودھری یاسین موجود ہیں آزاد کشمیر سے، اس ملاقات میں فضل الرحمان کے گھر اندر جا کر ملنے والوں میں چودھری یاسین موجود ہیں، بلاول بھٹو زرداری کے ساتھ گئے ہیں۔ تو وہاں گلگت بلتستان کے الیکشن کے حوالے سے کچھ مل کر کیا کیا جائے، کیونکہ ووٹ اب بھی پاکستان تحریک انصاف کا ہے، اور جو گزشتہ کچھ دنوں میں چیزیں ہوئی ہیں اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف کا، مجلس وحدت مسلمین کا مشترکہ طور پر جو ووٹ ہے وہ اور بڑھ گیا ہے۔ تو اس لیے کیا کیا جائے یہ بھی کہا جا رہا ہے۔ دوسرا، جو آئینی ترمیم کے سلسلے میں فضل الرحمان صاحب کی سہایتا چاہیے، ساتھ چاہیے، وہ بھی ہو جائے، تو یہ 2 چیزیں بتائی جا رہی ہیں۔ دیکھیے ہوا کیا ہے، بلاول بھٹو زرداری کی شہباز شریف صاحب سے ملاقات ہوئی 2 روز پہلے، پھر ایاز صادق صاحب نے فضل الرحمان صاحب سے ملاقات کی، یہ ہو گئی، اور پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کہ کراچی میں محسن نقوی نے زرداری صاحب سے، پیپلز پارٹی کی قیادت سے، ایم کیو ایم والوں سے ملاقات کی، تو یہ ملاقات ہو گئی۔ پھر ہوا یہ کہ نون لیگیوں نے ایم کیو ایم والوں سے ملاقات کی، کیونکہ بہت ہائی پروفائل ملاقات نہیں ہوئی،
لیکن ملاقاتیں ہوئیں، وزیر اعظم سے ایم کیو ایم والے اپنے شکوے رکھ چکے، بات کر چکے، گورنر سندھ تبدیل ہو چکا، تو ایک کھچڑی ہے جو پکائی جا رہی ہے، اور سب کو کسی نہ کسی جگہ اکوموڈیٹ کرتے ہوئے، بناتے ہوئے، ان کے ایشوز ریزالو کرتے ہوئے سسٹم چلانے والے یہ حکومت بینیفیشری حکومت ہے۔ پی ٹی آئی اور اسٹیبلشمنٹ کی لڑائی کی، تو اس حکومت کو اقتدار میں لانے والے جو کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے انہوں نے اپنے کام مکمل کر لیے ہیں، اور آئینی ترمیم کی جانب بڑھا جا سکتا ہے۔ آئینی ترمیم میں کافی کچھ شامل ہو سکتا ہے، یہ بات ہو رہی تھی، تو یہ کام کیا جائے گا، اور پاکستان تحریک انصاف جو ہے اس کو ذرا اور فکس کیا جائے گا۔ ہمارے ملک میں اب تک جو قوانین بنے ہیں، جو ترامیم ہوئی ہیں، ان میں پاکستان تحریک انصاف کو ذرا سیدھا کیا گیا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف نے اپنے مسل دکھانے کی کوشش کی ہے، شہر شہر مسل دکھانے کی کوشش کی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف نے جیل کے اندر سے بیٹھ کر اپنے مسل دکھانے کی کوشش کی ہے۔ تو پاکستان تحریک انصاف کو ذرا اور ٹائٹ کرنا اور پھر بتانا کہ دکھاؤ نا مسل، تو یہ ممکنہ طور پر تجزیہ کار کہتے ہیں کہ ایسی کوشش کی جا رہی ہے، اور اب دیکھیے اس میں سے کیا نکلتا ہے۔ لیکن بہت اہم ملاقات، بہت اہم غیر معمولی صورتحال میں نواز شریف صاحب کی جو ملاقات ہوئی، پی ٹی آئی کو جو جھٹکا عدالت سے لگا اس کی جانب میں اس کے بعد آتا ہوں۔ نواز شریف صاحب کی ملاقات کے حوالے سے بتایا جا رہا ہے کہ عید کا دوسرا دن تھا، میاں نواز شریف صاحب سے جاتی امرہ میں ایک ملاقات کی گئی۔ جو ملاقات کرنے شخصیت آئی، اس شخصیت کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ اہم شخصیت تھی۔ اچھا، یہ نہیں کہا جا رہا کہ اہم ترین شخصیت تھی، کہا جا رہا ہے کہ ایک اہم شخصیت تھی جو میاں نواز شریف صاحب سے ملاقات کرنے آئی۔ اب یہ ملاقات بتایا جا رہا ہے کہ اندر کمرے میں نہیں ہوئی، تو آنے یہ چونکہ نواز شریف صاحب کا جاتی امرہ میں گھر ہے، تو ان شخصیت کو یہ ہوگا کہ باہر ملاقات کرتے ہیں، لان میں بیٹھ کے ملاقات کرتے ہیں۔ تو کیا جاتی عمرہ میں مریم نواز شریف صاحبہ کہتی ہیں کہ میرے پاس ریکارڈنگ ہے، تو کیا ریکارڈنگ کے حوالے سے کچھ احتیاط برتی گئی؟ ابھی نہیں کہا جا سکتا، لیکن اس ملاقات کے حوالے سے دو چیزیں بتائی جا رہی ہیں۔ نون لیگ والے کہتے ہیں کہ ملاقات موجودہ حالات، خطے کی صورتحال، ملکی حالات وغیرہ وغیرہ، اور سیکیورٹی اینڈ ایشوز، اور پھر جو افغانستان کے ساتھ معاملات، ان پر ہوئی اور کچھ چیزیں بتائی گئیں۔ دیٹس اٹ، اس سے زیادہ اس ملاقات کی کوئی حیثیت نہیں تھی۔ ملاقات کرنا، عید ملنا مقصد تھا، بس اتنی ملاقات تھی۔ لیکن یہ بھی بتایا جا رہا ہے کسی اور طرف سے کہ یہ جو ملاقات تھی، اس میں مسلم لیگ نون کی حکومت کی کارکردگی پر تحفظات کا اظہار کیا گیا۔ کہا یہ گیا کہ دیکھیے فضل الرحمان بار بار پتہ نہیں کیوں بولو، حالانکہ ان کی بات کر چکے ہیں، کہ شہباز شریف صاحب جو ہیں انہوں نے اپنے اقتدار کے کم و بیش 4 برس مکمل کر لیے ہیں۔ 9 اپریل کو عمران خان صاحب کو اقتدار سے نکالے 4 برس ہو جائیں گے، 11 کو شہباز شریف صاحب کے اقتدار کو 4 برس ہو جائیں گے، کیونکہ یہ جو نگران سیٹ اپ تھا یہ بھی کنٹینیوٹی تھا۔ اسی سیٹ اپ کے جو حصے تھے، سرفراز بگٹی صاحب ہوں، محسن نقوی صاحب ہوں، یا باقی لوگ، وہ اب آپ کو حکومت میں نظر آتے ہیں۔ تو یہ نگران سیٹ اپ بھی سیٹ اپ کا ہی حصہ تھا، ایک حصہ تھا۔ تو اس لیے 4 سال میں وہ نہیں ہوا جو چاہیے تھا۔ 4 سال میں ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ پرفارمنس اور ڈیلیوری وہاں ہوتی، کہ سب کچھ بہترین ہوتا، عمران خان کی جماعت اور اس کے فالوورز کا جسے کہتے ہیں نا کہ مایوسی میں وہ حال ہو چکا ہوتا کہ اس کے فالوور بچے نہ ہوتے اور فارغ ہو چکا ہوتا سب کچھ، لیکن نہیں ہوا، تو ڈیلیوری نہیں ہوئی ہے، یہ میاں نواز شریف صاحب کو بتایا گیا۔ اور یہ بھی کہا جا رہا ہے، ایک بات یہ بھی کہ میاں نواز شریف صاحب نے یہ کہا کہ ہاں ٹھیک ہے، نہیں ہے تو اس لیے بھی نہیں ہے نا کہ وزارت عظمیٰ کے منصب پہ تو مجھے ہونا چاہیے تھا، کیونکہ میں تو باہر سے لایا گیا تھا یا آیا اس لیے تھا کہ وزارت عظمیٰ کے منصب پہ مجھے ہونا تھا، اور اس طرح کی باتیں ہوئیں۔ یعنی انہوں نے پرفارمنس نہیں ہے والی بات کو میاں نواز شریف صاحب نے تسلیم نہیں کیا کہ ہماری حکومت ڈیلیور کر رہی ہے، خاص طور پہ پنجاب میں تو بہت ڈیلیور کر رہی ہے۔ یہ کہا جا رہا ہے کہ میاں نواز شریف صاحب نے یہ باتیں کی، لیکن مسلم لیگ نون کو یہ بتایا گیا ہے کہ آپ کی پرفارمنس، آپ کی ڈیلیوری سیٹسفیکٹری نہیں ہے۔ کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ چل اڑ جا رہے پنچھی، کہ اب یہ دیس ہوا بیگانہ؟ تو نہیں، اس کا یہ مطلب ابھی بھی نہیں ہے، اس لیے کہ یہ بینیفیشری ہیں پی ٹی آئی کے، اور پی ٹی آئی سے جنہوں نے لڑائی کی ہے اور پی ٹی آئی کے وہ یہ کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی نے لڑائی کی ہے، اس لڑائی کے یہ بینیفیشری حکمران ہیں، تو یہ ابھی سلسلہ چلے گا، ایسے ہی چلے گا۔ تو یہ اس وقت اس معاملے کی صورتحال ہے، لیکن مسلم لیگ نون کے لیے خبر بہت اچھی نہیں ہے۔
مگر بہت بری اس لیے نہیں ہے کہ ابھی تک لڑائی پاکستان تحریک انصاف سے چل رہی ہے۔ آپ دیکھیے کہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کیا ہوا۔ آخری معاملہ اس ویڈیو کا، سہیل آفریدی صاحب کی حکومت سے عدالت نے 10 دن میں جواب طلب کر لیا ہے۔ وفاقی آئینی عدالت نے یہ جو عمران خان رہائی فورس اس کی تشکیل پر جواب طلب کیا گیا ہے۔ چیف جسٹس وفاقی آئینی عدالت جسٹس امین الدین خان صاحب کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے سماعت کی درخواست گزار نے شواہد سے متعلق دستاویزات عدالت میں پیش کی، اور بتایا گیا کہ سہیل آفریدی نے کہا ہے کہ ہمارا مقابلہ ڈاکوؤں کے ساتھ ہے، اور تھریٹ سے متعلق آرٹیکلز کا حوالہ بھی اس موقع پر دیا گیا۔ امن و امان سے متعلق کراچی ہائی کورٹ کا فیصلہ بتایا گیا۔ جسٹس علی باقر نجفی نے سوال کیا کہ کابینہ کی جانب سے کوئی ایسی فورس بنانے کی اجازت دی گئی؟ خیبر پختونخوا کابینہ کی بات ہو رہی ہے، تو بتایا گیا کہ نہیں۔ اور پھر دیکھیے خبر کیا ہے، خبر تو یہ ہے نا کہ پاکستان تحریک انصاف نے پہلے اناؤنس کیا تھا کہ ہم عمران خان رہائی فورس بنائیں گے، پھر بتایا گیا، اور یہ جو بتانے والے ہیں پاکستان تحریک انصاف میں، پاکستان تحریک انصاف کی جیل سے باہر بڑے، انہوں نے بتایا تو ان کو یہ کہیں اور سے بتایا گیا کہ دیکھیے جو لفظ فورس ہے، اور فورس بنائیں گے، اور فورس میں طاقت، اور پھر اس کے بعد فورس لے کر آنا سامنے، تو یہ آئینی طور پر، یہ قانونی طور پر غلط ہے۔ وفاق میں مختلف حکومت ہے، صوبہ ایک ایسی فورس بنائے جو پھر اس طرح سے سامنے آ رہی ہو، تو یہ نہیں کیا جا سکتا۔ تو بتایا گیا عدالت کو کہ نہیں، وفاقی صوبائی کابینہ نے ایسی کوئی منظوری نہیں دی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف نے یہ بھی کہا کہ اب اس کو ہم تحریک کا نام دے رہے ہیں، فورس کا نام نہیں دیں گے، کیونکہ آئینی طور پر، قانونی طور پر یہ مشکلات پیدا کرتا ہے۔ اور اب پاکستان تحریک انصاف کی سہیل آفریدی کی حکومت سے 10 دن میں جواب طلب کر لیا گیا ہے۔ عدالت نے ایک جملہ بڑا امپورٹنٹ کہا، جسٹس امین الدین صاحب نے، انہوں نے یہ کہا کہ سزا یافتہ شخص، جیل میں موجود سزا یافتہ شخص، اس کی رہائی کے لیے کوئی فورس نہیں بنائی جا سکتی، یہ غیر قانونی ہے۔ تو ایک فیصلہ بھی دے دیا گیا، عمران خان کے معاملے میں بات بھی کر لی گئی کہ جیل میں موجود سزا یافتہ شخص، یہ اس طرح کی بات بھی کر دی گئی۔ عدالتیں عام طور پر اس جگہ، اس اسٹریچر پر آ کر عدالتیں بات کرتی ہیں، اچھا یہ قانونی طور پر درست ہے نا، لیکن عدالتیں اس طرح کی شخصیات، سابق وزیر اعظم ہو، پارٹی ہیڈ ہو، پارٹی سب سے بڑی ہو، اس کا ہیڈ ہو، تو عدالتیں لفظوں کے استعمال میں احتیاط سے کام لیا کرتی ہیں، ریسٹرین شو کیا کرتی ہیں، لیکن یہاں یہ نہیں کیا گیا۔ عمران خان صاحب کا معاملہ اسی آئینی عدالت میں آنا ہے، اور پاکستان تحریک انصاف نے یہ جو نیب ترمیم اور نیب کی اپیل بھی آئینی عدالت میں جائے گی، یہ بھی موقع گنوایا ہے۔ تو پاکستان تحریک انصاف نے اپنے ورکرز کو جو ایک چیز چاہتا ہے، عمران خان کی رہائی، اور پاکستان کے عام افراد، پاکستان کے عام شہری بہت بڑی تعداد میں عمران خان صاحب کی رہائی چاہتے ہیں، تو پاکستان تحریک انصاف کی جیل سے باہر موجود لیڈرشپ نے اس سلسلے میں بھی پاکستان تحریک انصاف کے ورکر کو، عام شہریوں کو بہت بری طرح سے مایوس کیا۔ عمران خان صاحب کو اور ان کی فیملی کو مایوس کرنا تو بالکل ایک الگ معاملہ ہے، تو اب یہ کیا کر پائیں گے دیکھنا ہے، لیکن ابھی تک پاکستان تحریک انصاف کے لیے سسٹم میں ایکسیپٹنس بھی بالکل نہیں ہے، اور باقی چیزیں بھی ہمیں چلتی ہوئی نظر نہیں آ رہی۔ سہیل آفریدی کو اب کارکن للکارنا شروع ہو چکے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے، یہ جو شہروں میں جا کر موومنٹ چلائی تھی، کراچی میں اتنا بڑا اجتماع کر لیا تھا، آگے کیا ہو رہا ہے، لوگ جواب مانگ رہے ہیں، یہ بہت بڑا ایشو ہے۔ اس صورتحال میں ابھی ہمارے پاس جواب نہیں ہے کہ ایسا کیوں ہوا، لیکن اسلام آباد سے خبر آئی کہ بنی گالہ میں عمران خان صاحب کا گھر جہاں اونچائی پر ہے، وہاں سے عمران خان چوک تک، نیچے تک سیکیورٹی بڑی ٹھیک ٹھاک بڑھا دی گئی۔ لوگ مختلف باتیں کر رہے ہیں، مختلف تکے لگائے جا رہے ہیں۔ میں تکوں میں سے کسی چیز پر نہ تو سنجیدگی سے غور کرنا چاہتا ہوں، نہ کوئی تکا خود لگانا چاہتا ہوں، لیکن ہمارے سامنے ویڈیوز آئیں ٹویٹر پہ، سوشل میڈیا پہ، کہ اس پورے ایریا میں سیکیورٹی بہت بڑھا دی گئی ہے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں۔